میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا زندہ باد مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت جلسہ چہلم، زندہ باد زندہ باد۔ جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود الکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ آیت کریمہ آپ کب پڑھتے ہیں؟ جب مٹی دینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ مٹی دیتے ہیں اور 3 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ جب اس آیت کریمہ کا آپ ترجمہ سنیں گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ایک مرتبہ مٹی اٹھاتے ہیں
اور قبر پہ ڈالتے ہیں. منہا خلقناکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان جس مٹی کو تم اپنی ماں کے اوپر ڈالنے والے ہو، ہم نے تمہیں اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹائیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور کل قیامت کے دن اسی مٹی سے نکال کر کے میری بارگاہ میں آنا ہے، حاضری دینا ہے، حساب و کتاب دینا ہے. موت کے حوالے سے 40ویں کی محفل ہے. ابھی آپ نے بہت اچھی گفتگو مجھ سے پہلے سماعت کی موت کے حوالے سے. میں نے بھی یہ آیت کریمہ موت کے حوالے سے پڑھی ہے. موت کس کو کہتے ہیں؟ آپ دنیا دار سے پوچھئے موت کس کو کہتے ہیں. جو دنیا دار ہیں، یا پھر ہم اور آپ سے اگر پوچھ لیا جائے کہ موت کس کو کہتے ہیں تو آپ یہی کہیں گے کہ موت غم میں ڈوب جانے کا نام موت ہے. اگر آپ سے پوچھ لیا جائے موت کس کو کہتے ہیں تو آپ یہی کہیں گے کہ موت بھائی بہن سے جدا ہو جانے کا نام موت ہے. اگر آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ یہی کہیں گے کہ موت باپ بیٹے میں جدا ہو جانے کا نام موت ہے. موت فکر میں ڈوب جانے کا نام موت ہے. موت ماں بیٹے میں جدائی کا نام موت ہے. لیکن آئیے دیندار لوگوں سے پوچھئے موت کس کو کہتے ہیں. موت کس کو کہتے ہیں. آئیے صحابہ کرام سے پوچھئے کہ موت کس کو کہتے ہیں. جب میں نے صحابہ کرام کی بارگاہ میں عرض کیا آپ بتائیے موت کس کو کہتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ موت تو اللہ کے حبیب سے ملنے کا نام موت ہے. غوث اعظم سے میں نے پوچھا یہ غوث اعظم آپ بتائیے موت کس کو کہتے ہیں، تو غوث اعظم نے یہی بتایا کہ موت کہتے ہیں نبی سے ملنے کا نام موت ہے. اب آئیے ہندوستان کی سرزمین پر میں نے خواجہ غریب نواز سے پوچھا اے خواجہ غریب نواز آپ بتائیے آپ کی زندگی کی ہر زندگی نبی بول رہی ہے، آپ بتائیے موت کس کو کہتے ہیں. تو حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ موت کہتے ہیں ایک عاشق معشوق سے ملنے کا نام موت ہے. اب آئیے اسی بریلی کی دھرتی پر چلتے ہیں جہاں پر اعلیٰ حضرت آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر، ہم سب کے امام اعلیٰ حضرت. آج لوگ پوسٹروں میں لکھتے ہیں، کہاں لکھ دیتے ہیں محافظ اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، پاسبان اعلیٰ حضرت، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت پہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے اور لکھ دیتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت. بات بڑھانے کی نہیں، موت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. وہ مسلک اعلیٰ حضرت جو اعلیٰ حضرت کی زندگی بولے نبی، اعلیٰ حضرت کی گفتار بولے نبی، اعلیٰ حضرت کی رفتار بولے نبی. میں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کیا اے میرے اعلیٰ حضرت آپ بتائیے موت کس کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی بول رہی ہے نبی، آپ کی رفتار بولے نبی، آپ کی گفتار بولے نبی. آپ جب سوتے تھے تو لفظ محمد پڑھ کر سوتے تھے، اٹھتے تھے تو لفظ محمد بن کر اٹھتے تھے. آپ کی زندگی شریعت مطہرہ پر گزرتی تھی، آپ کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی. آپ کسی پر اگر برستے تھے تو اللہ کے رسول کا جو دشمن ہوتا تھا اسی پہ برستے تھے، سینے سے اسے لگا لیتے تھے جو نبی کا دیوانہ ہوتا تھا. آپ بتائیے موت کس کو کہتے ہیں. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فرمایا، بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اعلیٰ حضرت نے فرمایا لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. محترم حضرات، موت کے حوالے سے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے. قبر میں جو کامیاب ہو گیا وہ ہر جگہ کامیاب ہو گیا. قبر میں جب انسان کو لٹا دیا جاتا ہے تو دیکھیے گا فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اذان دو. اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ اگر آپ سے کسی نے سوال کر دیا کہ قبر میں اذان کیوں دیتے ہو، آپ کیا جواب دیں گے؟ یہاں سے ایک میسج لے کے جائیے. اذان کیوں دیتے ہو؟ سنیے، اذان کیوں دیتے ہیں قبر میں؟
جس طرح شیطان یہاں بہکاتا ہے، مرنے کے بعد بھی شیطان وہاں چلا جاتا ہے، اور فرشتے جب سوال کرتے ہیں 3 سوال کریں گے، مر ربو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور آخری جب سوال کریں گے، اور تینوں سوال میں شیطان اپنی جانب اشارہ کرتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے، اعلیٰ حضرت کتابوں میں لکھتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے، 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اب قبر میں اذان دینے کی مصلحت حکمت سمجھیے، ادھر فرشتے سوال کر رہے ہیں، مر ربو کا ما دینو کا، آخری سوال ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ حدیث پاک دیکھیے، وہاں یہ نہیں آیا ہے، ھذا النبی نہیں آیا، ھذا الرجل آیا، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اگر ھذا النبی کہہ دیا جاتا تو رزلٹ آؤٹ ہو جاتا۔ جو نہیں پہچانتا ہے، جو دنیا میں نبی کا غدار رہا، وہ بھی کہہ دے گا یہ نبی ہے، اس لیے ھذا الرجل آیا، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ بتاؤ، وہاں شیطان بہکاتا ہے، اور جب اذان دی جاتی ہے، اذان دی جائے گی، شیطان 36 میل دور بھاگے گا، بہکانے والا کوئی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شیطان دور بھاگ گیا، اب بہکانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب فرشتے سوال کر رہے ہیں، مر ربو کا، ما دینو کا، اذان ہو رہی ہے، اگر مردے کو جواب نہیں مل رہا ہے تو اذان میں سارا جواب ہے۔ شیطان بھاگ گیا، بہکانے والا کوئی نہیں ہے، اور اذان سن کر کے مردہ بہترین سے جواب بھی دے دیا۔ یہ ہے اذان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اذان دینے سے مردے کے سوال میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور اذان وہی دی جاتی ہے جہاں مصیبت ہو۔ قبر میں تو مصیبت ہے، جبھی تو مصیبت ٹالنے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ بہرحال لمبی چوڑی گفتگو میں نہیں جاؤں گا، اب سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا، یعنی دنیا میں اس مرد کے بارے میں کیا سوچتا تھا، تمہارا خیال کیسا تھا، تمہارا عقیدہ کیسا تھا۔ نبی کا نام سن کر کے تمہارا چہرہ کھلتا تھا یا مرجھاتا تھا۔ لیکن ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں ہے، نبی کو پہچانیں گے کیسے، نبی کو کیسے پہچانیں گے۔ لیکن نبی کو پہچان لیں گے جو مسلمان ہوگا، اگرچہ نبی کو دیکھا نہیں ہوگا لیکن ایمان کی تعلق کی بنیاد پر نبی کو پہچان لے گا۔ اور جو نبی کا غدار ہے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، نبی کو دیکھا ہے پھر بھی نبی کو پہچان نہیں سکتا۔ لیکن ہم دیکھے نہیں ہیں، جب بھی نبی کو پہچان لیں گے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ دیوانے کہیں گے، فرشتوں ان کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تو ہمارے نبی ہیں، انہی پر تو میں صلاۃ و سلام پڑھتا تھا، انہی پہ تو صبح و شام پڑھتا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، انہی پہ پڑھتا تھا۔ آواز آئے گی، فرشتوں میرے بندوں نے صحیح کہا ہے، اب اس کے لیے جنتی کھڑکی کھول دو، جنتی لباس عطا کر دو۔ اب فرشتے کہیں گے سو جا، جس طرح دلہن سوتی ہے، سبحان اللہ۔ اب وہ دیوانہ جب سوئے گا، میدان محشر قائم ہوگا، تو آپ سوچیں گے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی تب تک سونا پڑے گا۔ نہیں، دیوانہ اتنا آرام سے سوئے گا، جب قیامت قائم ہوگی فرشتے اٹھائیں گے، کہیں گے وہ ابھی تو میں سویا تھا ابھی اٹھ رہا ہوں، سبحان اللہ، ابھی میں سویا تھا ابھی اٹھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، وقت نہیں ہے، میری تقریر سنتے رہتے ہیں، شاعر انٹرنیشنل تشریف رکھتے ہیں، بس ان کی
حوصلہ افزائی سے اور ان کی اجازت سے یہاں تک میں پہنچا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.